پھل کیا ہے خدا کی؟ پھل کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، اور خدا کی قدرت کو وہی دیکھے گا جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کس پر ایمان رکھتا ہے؟ یسوع پر۔ خدا کا کلام صاف کہتا ہے کہ فرق ہے، ہر چیز میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، آدمیوں کا گوشت اور ہے، چپایوں کا گوشت اور ہے، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلی کا گوشت اور ہے۔ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا جلال اور ہے۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور ہے، ستاروں کا جلال اور ہے، ستاروں کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھے گا۔ ہاللیلویا۔ اور بقا کی حالت میں کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا۔ قوموں کے پاس یہ برکت نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ خدا بقا کو واپس لائے گا، ہر چیز کو کیا کرے گا؟ واپس لائے گا۔ مسیح میں جتنے مردے ایمان کی حالت میں مریں گے وہ سب جی اٹھیں گے۔ جب وہ جی اٹھیں گے تب خدا کی بادشاہی بڑے جلال کے ساتھ آسمان سے اترے گی۔ اوپر سے فرشتگان، خدا کے مقدسین، کروبی، خدا کا تخت، اور نیچے سے کلیسیا جو مر چکی وہ زندہ، جو زندہ ہے وہ تبدیل۔ اس لیے خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہم اسی پہ چھٹا سیشن دیکھ رہے ہیں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک اور تمہاری روح، جان، بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے کیا کرے گا؟ بے عیب محفوظ رکھے گا۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ سو یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ نے صرف ایمان رکھنا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یسوع آنے والا ہے۔ سب قومیں مانتی ہیں، یہ آپ کا ایمان نہیں رہا، یہ لوگوں کی مجبوری بن گیا ہے، کیونکہ یہی سچ ہے۔ کیونکہ اس سچ کو کوئی جھوٹ نہیں کہلا سکتا، اسے کوئی جھوٹ میں بدل نہیں سکتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی علم رکھتا ہو، خواہ وہ کتنی بھی قدرت رکھتا ہو۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے سیون کے اندر ایک پتھر نصب کیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی لائے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کبھی ابد تک ہلاک نہ ہوگا۔ سو کہ ایسا جیون خدا آپ کو دے چکا ہے جس کی آپ کو ابھی تک قدر، ویلیو اور پہچان نہیں ہے۔ اگر آپ اس ایمان، اس سوچ کے ساتھ خدا کے پاس آئیں اور خدا کی عبادت کریں، اور یہ آپ کی بڑی بڑی بیماریاں چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی، آپ کے حالات وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائیں گے۔ ابلیس آپ کے سامنے 7 راہوں سے بھاگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ مسیح کے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں آپ کی زندگی میں تب تک ہیں جب تک آپ مسیح کو نہیں پہچانتے، آپ مسیح کے اندر کامل نہیں ہوتے۔ ہر شخص کامل ہو کر تو نہیں مرتا، لیکن کمال ہو کر ضرور مرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان یسوع پر ہے۔ لیکن جو زندہ ہے وہ کمال میں بدل جائیں گے، وہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ یہی بدن، یہی جان، یہی سول، یہی شکلیں، یہی گناہ آلودہ فرشت کو خدا تبدیل کر دے گا، اور خدا سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کتنوں کو برکت ملی ہے؟ کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ آئیے پاک خداوند کے لیے زوردار ہاتھوں سے جب آپ روح سے اپنے ہاتھوں کو بجائیں گے تو یہاں تک مسا آئے گا، یہاں تک۔ آئیے روح القدس کا شکر ادا کریں جو گہرے متن میں اتارتا ہے، جو خدا کی گہری باتیں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، خواہ اس پہ ہم دھیان کریں یا نہ کریں، خواہ اس کلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیں یا نہ جائیں، تو بھی یہ کلام قدرت رکھتا ہے آپ کو موت کے منہ سے چھڑانے کی، اور آپ کو مسیح میں کبھی ہلاک ہونے نہ دے گا۔ سو آپ کے پاس ایک زندہ امید ہے،
ایک زندہ شخصیت ہے جسے آپ دیکھ کر اپنی ساری راست بازی، اپنی ساری چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے اس زمین پر کھڑے ہو کے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کی ذات میں بھی گناہ نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ آپ کو اپنی مانند کر لے گا، وہ آپ کو تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کھڑے کھڑے تبدیل کر دے گا، اور اگر ابھی آپ نہیں سمجھ رہے تو وہ آپ کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ آپ مصرف بیٹے کی طرح لوٹیں گے، لیکن آپ لوٹیں گے کیونکہ اس کی محبت کامل ہے، وہ آپ کو ضرور بدلے گا۔ یہ کام اب آپ کا نہیں رہ گیا، یہ خدا کا ہے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس کلام کا اختتام کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گناہ کا اقرار کر لیں، اپنی کمزوریاں خدا کے سامنے رکھیں تاکہ آپ گناہ سے بری الزما ہو سکیں۔ ایک چھوٹی سی دعا میرے ساتھ کیجیے اپنے ہاتھوں کو۔ خدا قدوس، میں تیرے پاس آتا ہوں، آتی ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، میرے بدن نے، میری جان نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، میں اب بھی گناہ میں زندگی بسر کر دیتا ہوں، خطائیں مجھ میں ہیں، پر تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرے گناہ کا فدیہ ہے، تو میری راست بازی ہے، تیرا فضل مجھ پر چھا جائے، اور یہ کمزوریاں، یہ بیماریاں، یہ بدیاں میرے بدن کو تیرے کلام کے وسیلہ سے ابھی اسی گھڑی خالی کر دیں، کیونکہ میرا بدن تیری کیا ہے؟ میرا بدن تیری کیا ہے؟ میرا بدن تیری کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارا بدن کیا ہے؟ ہمارا بدن کیا ہے؟ اور اس کی ہیکل میں ہر کوئی جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ آمین۔ آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر، آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے جہاں سے کوئی 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لاتا ہے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کو ملے۔ کس نام سے؟ یسوع نام سے۔